ناظرین، کوئی حاجی مزید نہیں جا رہا۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا کہ اب نجی ٹورز آپریٹرز کے کوئی حاجی مزید نہیں جائیں گے۔ حج کوٹا جو ملنا تھا وہ مل چکا، کوئی اور جو ہے وہ اب اپیل منظور نہیں ہوگی۔ مسلسل میں نے آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کیا۔ 14 فروری آخری تاریخ تھی، ہم نے 19 فروری کو پہلی مرتبہ بتایا تھا کہ پاکستانی حجاج کے ساتھ ایک بڑا معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا کوٹا پاکستان کا ضائع ہو جائے گا، اور اب 63,000 سے زائد پاکستان کا جو حج کوٹا ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف نجی ٹور آپریٹرز کے 25,600 کے قریب جو عازمین حج ہیں وہ ہی حجاز مقدس جا سکتے ہیں، انہی کی بکنگ ہوئی ہے، انہی کے ویزے لگیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بھی مزید حاجی جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ ہم اپنے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ پالیسی واضح ہو چکی ہے۔ ڈی جی حج کی طرف سے سعودی حکام کو آخری اپیل نما خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا، لیکن وہ خط بھی جو ہے اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا، کیونکہ سعودی حکام کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ پالیسی صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے، اور جتنی ریلیکسیشن دی جا سکتی تھی وہ دی گئی، اور اب مزید کوئی حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکے گا۔ دوسرا مسئلہ جو سرکاری عازمین کا ہے کہ انہیں وہاں پر سہولیات نہیں ہے۔ آج وزیر مذہبی امور نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامات کو مکمل کیا ہے، وہ چاہے مدینہ شریف میں ہوں، چاہے مکہ معظمہ میں ہوں، چاہے منی مزدلفہ میں ہوں، تمام انتظامات مکمل ہیں اور اچھے انتظامات ہیں۔ وہ انتظامات چاہے رہائشوں کے ہوں، وہ انتظامات چاہے کھانے کے ہوں، وہ انتظامات چاہے ٹرانسپورٹ کے ہوں، وہ انتظامات چاہے دیگر حوالوں سے ہوں، تمام جگہوں پر جو ہے وہ اچھے انتظامات ہیں۔ جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ جس وقت آپ نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، اس وقت تک صرف 5,000 حاجی مکہ میں پہنچے تھے، آج 40,000 کے قریب ہیں۔ وہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت شدید ہے، وہاں پر ایک ایک بس میں بھیڑ جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، اس طرح لگتا ہے جیسے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بھری گئی ہیں ان بسوں میں۔ یہ حالت ہے پاکستانیوں کی۔ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں آتی۔ جس جگہ کی بات آپ مرکزیہ کی کر رہے ہیں وہاں پر لوگ گھنٹوں گھنٹوں قطار میں کھڑے ہیں، ان کی نمازیں جو ہیں واجب نمازیں وہ حرم میں ادا نہیں کر سکتے۔ تو کس طرح کے اچھے انتظامات ہیں؟ ڈسپینسری کا آپ نے کہا، ڈسپینسری کی بھی شکایات آ رہی ہیں کہ بعض مکتبوں میں ڈسپینسریز نہیں ہیں، تو ان شکایات کو دور کیسے کریں گے؟ باسی کھانے کی شکایات آ رہی ہیں کہ جو کھانا دوپہر کے وقت کھایا جاتا ہے وہی کھانا رات کے وقت دیا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان تمام شکایات کا سخت نوٹس لیا ہے، آنے والے دنوں میں یہ شکایات نہیں ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اب اس کی شکایت نہیں آئے گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ کھانے کا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے حل کر دیا ہے، کھانا کا ٹھیکہ جو ہے وہ کسی ایک کمپنی کو نہیں دیا، بہت سی کمپنیوں کو دیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کوئی بلیک لسٹ کمپنی جو ہے وہ شامل ہوئی ہے اس کی تحقیقات بھی کریں گے اور اس حوالے سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اچھا کھانا فراہم نہیں کرے گا اس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ انہوں نے بتائی کہ معاونین حج اگر خدمت صحیح انجام نہیں دیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ وہ وضاحت ہے جو وزیر مذہبی امور نے ہمارے سوالات کے جواب میں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب نجی طور پر کوئی بھی مزید حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکے گا۔ سعودی حکومت کی طرف سے واضح اور دو ٹوک جواب دے دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے پر ہوپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 67,000 حاجیوں کا معاملہ ہے، اس معاملے پر وزارت مذہبی امور مزید چیزوں کو کلیئر کرے۔ وزارت مذہبی امور جو ہے ان لوگوں کو کنفرم کرے اگلے سال کے لیے جو پیسے جمع کرا چکے ہیں اور جو آئندہ سال ہمارے ساتھ حج پر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عازمین ہم سے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں ان کی رقوم ہم مکمل طور پر واپس کریں گے، لیکن وزارت مذہبی امور کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے، ان کی جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں یقین دہانی کرائی جانی چاہیے۔ البتہ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے حج آپریشن کے بعد دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔
ایک اور جو اہم بات ہے وہ ہے حج پالیسی. اگلی حج پالیسی کیسی ہوگی؟ یہ سوال ہم نے سیکٹری مذہبی امور سے کیا تو سیکٹری مذہبی امور نے یہ کہا کہ اگلی حج پالیسی کے بارے میں فی الوقت کچھ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو پالیسی 2023-24 میں متعارف کرائی گئی تھی فی الوقت وہی پالیسی ہے. اگر اس پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ حج کے فوراً بعد ہوگی، وہ جیسے ہی ہوگی پھر وہ اناؤنس کر دی جائے گی، لیکن فی الوقت حج پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور 2000 کا جو کلسٹر بنایا گیا تھا وہ کلسٹر ابھی بھی قائم ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی قائم ہوگا جب تک کہ سعودی پالیسی چینج نہیں ہوتی یا ان کی طرف سے کوئی نئے احکامات نہیں جاری کیے جاتے. تو یہ صورتحال ہے. ہم نے حاجیوں کا یہ معاملہ اٹھایا اور وزیر مذہبی امور کے سامنے رکھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل کیا جائے گا. جو یقین دہانیاں وزیر مذہبی امور کی طرف سے کرائی گئی ہیں، امید ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل درآمد بھی ہوگا اور حاجیوں کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.